خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز خواتین و حضرات، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن لیے آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ ضیافت نور کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کی بابرکت مبارک ساعتوں کے دوران ہم خواتین و حضرات کے لیے لا رہے ہیں، تاکہ جہاں خواتین و حضرات ان بابرکت ساعات سے، ان بابرکت لمحات سے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان نعمات سے مستفید ہونے کے لیے اس نے کہاں کہاں کن کن روایات کے متعلق، روایات کی روشنی میں، معصومین کی سیرت میں کہاں کہاں ہمیں ان رمضان کی ساعتوں سے مستفید ہونے کے متعلق ہمیں چیزیں ملتی ہیں، وہیں ایک چھوٹی سی کوشش اس ضمن میں بھی کہ جہاں ہم عبادت کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی جسمانی قوتیں صرف کر رہے ہیں، وہاں خواتین حضرات عبادت میں دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت معرفت کے ساتھ کی جائے، اور دوسرا یہ کہ عبادت ان تمام شرائط، اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے کہ جو شریعت نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ تو جہاں ہم نے معلوماتی سیگمنٹس کا انعقاد کیا، وہیں فقہی احکامات کے متعلق، فقہی مسائل کے متعلق بھی ہم اس ٹرانسمیشن میں اپنا کچھ مخصوص وقت صرف کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، اعتکاف کے متعلق ہمارا ایک سیشن ہو چکا، جس میں جو سیرت معصومین رہی، اعتکاف کے متعلق کہاں کہاں ہمیں روایات میں نظر آتا ہے، قرآن نے کہاں کہاں بیان کیا، ان تمام امور کے متعلق ہم ایک ٹرانسمیشن کر چکے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے یہ ایک دوسری نشست آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، جہاں ہم فقہی احکامات، خصوصاً اعتکاف کے متعلق فقہ نے کیا کیا آداب، کیا کیا امور ہمارے لیے انجام دیے، یا کہاں کہاں فقہ نے ہمارے لیے روشنی مہیا کی ہے، ان تمام امور کو آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے۔ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ قبلہ علامہ شیخ جواد یعصوبی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جزاک اللہ۔ قبلہ، جہاں ہم فقہ کے متعلق بات کرتے ہیں اور خصوصاً اعتکاف کے پیرائے میں بات کریں، تو فقہ نے اعتکاف کے متعلق فقہی نقطہ نگاہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اعتکاف کے متعلق کیا کچھ بیان کیا گیا فقہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اعتکاف موضوع سخن ہے، اور جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا فقہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ جی، یقیناً فقہ نے اعتکاف کی تعریف سے لے کر اعتکاف کے واجبات یا اعتکاف کی شرائط، اعتکاف کے اندر محرمات، یہ تمام ایسے پہلو ہیں جس پر فقہ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور فقہی حوالے سے اگر ایک بندہ مومن ان امور کا دھیان نہیں رکھے گا تو اگرچہ وہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ اعتکاف میں شامل ہو رہا ہے تاکہ خدا کی قربت حاصل کر سکے، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی فقہی باریکی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے۔ صحیح۔ نہ صرف باطل ہو جائے، بعض صورتوں میں اسے اس اعتکاف کی قضا بھی بجا لانا پڑے۔ صحیح۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے مومنین کے لیے کہ اعتکاف کے فقہی احکام سے بھی بھرپور طریقے سے واقفیت ہو۔ صحیح۔ جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ روایات میں اس کی اہمیت بھی بیان ہوئی، اور روایات میں اس کے متعلق کچھ تعریفات بھی بیان کی گئیں، تو یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجیے گا کہ آیا اعتکاف کے لیے کچھ خاص ایام مخصوص کیے گئے، یعنی اعتکاف کے لیے کون سا وقت معین کیا گیا؟ اعتکاف کے وقت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جواب عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا چلوں نہایت تیزی سے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جو ہماری اعتکاف کے حوالے سے دوسری گفتگو تھی اس میں اعتکاف کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔
ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہمیں اور ناظرین کو واضح ہونی چاہیے تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، وہ یہ ہے کہ علم فقہ میں اعتکاف کی تعریف کیا ہے یا اعتکاف کسے کہتے ہیں. تو جو میں اس پوری گفتگو میں مسائل فقہ پیش کروں گا جی وہ ناظرین کے لیے بھی بات واضح رہے کہ آغا سیستانی حفظہ اللہ کے فتاوی کی روشنی میں یہ گفتگو ہماری آگے بڑھے گی. جی تو ناظرین اگر مراجعہ کریں، رجوع کریں جو فتوے کی کتب ہیں، توضیح المسائل جیسی، بہت اچھی بات ہے، اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور اس میں یہ مسائل بھی موجود ہیں، اور بھی بہت سے مسائل موجود ہیں جو ظاہر ہے میں اور آپ اس مختصر گفتگو میں وہ بیان نہیں کر سکیں گے. اعتکاف کی تعریف اس طرح لکھی کہ اعتکاف کا معنی شرعی طور پر یہ ہے کہ انسان قصد قربت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے. صحیح. میں قربتاً اللہ مسجد میں ٹھہروں، صرف اتنا میرا قصد ہو. اب ظاہر ہے ہم فقہی گفتگو کر رہے ہیں، اخلاقی گفتگو ہم کر چکے. میں بار بار کوشش کروں گا یہ حوالہ نہ دوں، لیکن یہ ناظرین کی اور سامعین کی ذہن میں رہے بات. اگر میں صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں وقت گزارنے کی نیت سے مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں اور کوئی دوسری عبادت انجام نہ بھی دوں، تب بھی اعتکاف کی فقہی تعریف مکمل ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی اعتکاف صادق آتا ہے. اعتکاف فقہی طور پہ صادق آتا ہے. صحیح. یعنی اگر اسے میں باطل کروں تو جو بھی بعض صورتوں میں کفارہ ہے وہ واجب ہوگا، بعض صورتوں میں قضا ہے وہ واجب ہوگی، وہ تمام احکام صادق آئیں گے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ میری صرف یہ نیت نہ ہو کہ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، بلکہ مزید یہ نیت بھی ہو کہ مسجد کے بیٹھنے کے دوران میں عبادت بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، دعائیں بھی پڑھوں گا. یہ چیزیں یہ بھی میری نیت میں شامل ہو، یہ احتیاط مستحب ہے. صحیح. یعنی خصوصی طور پر جو مسجد کے احترام ہے، مسجد کے احکام ہیں، ان کو میں بجا لاؤں. مسجد کے احکام کو اور احترام کو بجا لاؤں گا، اور اس میں دیگر نمازیں، دعائیں. یعنی اگر کوئی شخص محض مسجد میں وقت گزار رہا ہے خدا کو خوش کرنے کی نیت سے، اعتکاف فقہی طور پہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ صرف وقت نہ گزارے، اس وقت کو کسی اور نیک کام میں بھی صرف کرے، یعنی موجودہ وقت سے مستفید ہو رہا. بالکل احسنتم. تو یہ احتیاط مستحب ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں کہ اعتکاف کا وقت کب ہمیں رکھنا چاہیے. اعتکاف سال کے دوران کسی بھی وقت میں اعتکاف میں انسان بیٹھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس وقت روزہ رکھنا ممکن ہو. کیونکہ آگے چل کے ہم جب گفتگو کریں گے شرائط اعتکاف میں روزہ آتا ہے کہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں اور روزہ نہ رکھوں، اس طرح اعتکاف کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو میں سال کے کسی بھی وقت اعتکاف میں جا سکتا ہوں، بشرطے کہ اس وقت میں روزہ رکھنا جائز ہو. صحیح. مطلب اگر عید کا دن ہے تو میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. یا مثال کے طور پہ خواتین کے ایام ہیں، ان ایام میں وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. یا بالفرض مسافر ہے، وہ مسافر سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تفصیلات سے قطع نظر، تو وہ مسافر سفر کی حالت میں جب روزہ نہیں رکھ سکے گا تو وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکے گا. تو یہ ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں اس وقت میں، اور میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں. اگرچہ زیادہ ثواب ماہ رمضان میں اعتکاف کا ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث بھی دوسرے پروگرام میں ڈسکس کی، اور رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ ثواب آخری 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ہے. صحیح. تو یہ سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھوں. صحیح. قبلہ جہاں یہ بیان کیا کہ رمضان مبارک میں اعتکاف کے متعلق زیادہ روایات بھی ملتی ہیں اور آخری 10 دن میں زیادہ اس کی اہمیت ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ ایام بیان کیے گئے کہ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ اتنے ایام میں انسان ایک خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں بیٹھ سکے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بہت زیادہ سوال ہوتا بھی ہے. صحیح. اور اعتکاف میں کسی بھی دورانیے کے لیے بیٹھ سکتا ہوں. صحیح. لیکن ایک اس کی لوور لمٹ ہے، اپر لمٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میں کتنے بھی دن اعتکاف میں گزار سکتا ہوں. لوور لمٹ اس کی یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن ہو. 3 دن سے کم کے لیے اگر میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تو یہ اعتکاف متحقق ہی نہیں ہوگا. صحیح. تو کم سے کم جو اعتکاف متحقق ہوتا ہے وہ 3 دن. اب ظاہر ہے 3 دن تو ان کے درمیان کی 2 راتیں ہیں، کیونکہ میں رات کو مسجد سے گھر تو نہیں جا سکتا. تو پہلے دن کی فجر سے پہلے میں اعتکاف اگر شروع کرتا ہوں نیت کر کے مسجد میں، تو پہلا دن، پھر ایک رات، پھر دوسرا دن، پھر یہ دوسری رات، پھر تیسرا دن. تیسرے دن کی افطار پہ، تیسرے دن کے مغرب پر میرا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے اس کے لوور لمٹ کے اعتبار سے کم مقدار اس کی. صحیح. میں چاہوں تو 4 دن بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں.
میں چاہوں تو 5 دن بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں, میں چاہوں تو 10 دن بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں, جیسا کہ حضرت کی سنت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے. ایک چیز ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں 4 دن اعتکاف میں بیٹھ کر 4 دن کے بعد اعتکاف سے فارغ ہو کر گھر جا سکتا ہوں. 5واں دن میرا شروع ہو جائے اعتکاف کا اور میں آدھا دن گزاروں, یعنی 4.5 دن میں اعتکاف میں بیٹھوں اور گھر چلا جاؤں, میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن جب میں 5واں دن مکمل کر لوں گا اعتکاف کا, تو 6ٹھا دن اعتکاف میں گزارنا میرے لیے واجب ہو جائے گا. جس طرح پہلا اور دوسرا دن مکمل کرنے کے بعد تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے, چوتھا اور 5واں دن مکمل کرنے کے بعد 6ٹھا دن واجب ہو جاتا ہے, اور اگرچہ احتیاط واجب ہے آغا سیستانی کی, لیکن 7واں اور 8واں دن مکمل کرنے کے بعد 9واں دن واجب ہو جاتا ہے, اور اسی طرح ہر 2 دن کے اضافے کے بعد تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے کا مطلب ہے کہ اس تیسرے دن میں اعتکاف کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اس سے پہلے مثال کے طور پہ 8ویں دن کے درمیان میں اعتکاف چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ میرے لیے جائز ہے. میرا 8 دن کا 7.5 دن کا اعتکاف ہو جائے گا بالفرض. لیکن جیسے ہی 8ویں دن کی مغرب ہو گئی, اب میں اعتکاف سے نہیں جا سکتا جب تک 9ویں دن کی مغرب نہ آ جائے. تو ہے میرا اختیار کہ میں کتنے دن کا اعتکاف رکھ رہا ہوں. ایک پابندی 2 پابندیاں شریعت کی طرف سے ہیں. نمبر 1 کم سے کم 3 دن ہو. نمبر 2 ہر 2 دن کے اضافے کے بعد تیسرا دن مجھے پورا کرنا پڑے گا. صحیح. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں 2 دن کے اکمال کے بعد تیسرے دن نہ کرنا چاہے اور وہ واپس آ جائے. بالکل, یہ اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے. قبلہ آپ نے ایک شرط تو یہ بیان کر دی کہ مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے, اور پھر اس کے لیے روزہ بھی رکھنا ضروری ہے, اور پھر یہ بھی کہ 3 دن مکمل کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی کیا ہمیں روایات میں, احادیث میں, فقہ میں کوئی اور شرائط اعتکاف کے لیے خصوصی شرائط ملتی ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کی کچھ شرائط ہیں, اور یہ بات گفتگو میں گزری کہ اگر شرائط کا خیال نہ رکھا جائے, مجھے نماز پڑھنی ہے, میں بڑے خلوص سے نماز پڑھوں لیکن قبلے کو پشت کر کے نماز پڑھوں, تو قبول نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی بھی کہے گا کہ یہ نماز درست نہیں ہو سکتی آپ کی. تو اسی طرح اعتکاف کی بھی کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ میری عبادت فقہی طور پہ درست شمار ہو اور میں خداوند متعال کے نزدیک اجر کا حقدار قرار پاؤں. چند شرائط ہیں جو بیان کی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو. ظاہر ہے غیر مسلمان وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تو وہ خدا سے قریب ہونے کی نیت کیسے کرے گا, تاکہ وہ قصد قربت کے ساتھ اعتکاف رکھے. دوسری ہے کہ عاقل ہو, ایک دیوانہ انسان ہو, ایک ایسا انسان ہو جس کا عقل و شعور کام نہیں کرتا, اس سے عبادت متحقق نہیں ہو پائے گی. تیسرا ہے کہ اعتکاف قصد قربت کے ساتھ انجام پائے, جو کہ اعتکاف کی تعریف میں بھی گزرا. مجھے کوئی رہائش گاہ نہیں مل رہی, میں 3 دن مسجد میں گزار لوں کہ جی میرے پاس تو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, چلو یہاں پہ روٹی کپڑا مکان کی سہولت اویلیبل ہے, تو یہ اعتکاف شمار نہیں ہوگا. میں 3 دن گزار لوں, میں 10 دن گزار لوں, چاہے ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دن ہو, اگر میری قصد قربت نہیں ہے, میں لاوارث ہونے کی بنیاد پہ ایک مسجد میں آ کے سو رہا ہوں, تو یہ نہیں کہلائے گا کہ میں اعتکاف کے عالم میں. یعنی فقط قیام کی نیت سے, بالکل فقط قیام کی نیت سے یہ اعتکاف متحقق نہیں ہوگا. قصد قربت شرط ہے, کیونکہ عبادت ہے اور عبادات میں قصد قربت شرط ہوتا ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ کم از کم 3 دن کا ہو, یعنی 3 دن سے کم میں بھی اعتکاف متحقق نہیں ہوگا. 5ویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزہ رکھے, جس کی طرف اشارہ ہو چکا کہ اگر میں روزہ نہیں رکھ رہا اور میں مسجد میں وقت گزار رہا ہوں تو میرا اعتکاف متحقق نہیں ہوگا. چاہے میں روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا, چاہے میں رکھ ہی نہیں سکتا, جیسے کہ عید کا دن ہے, تو یہ بھی میرا نہ رکھ سکنا میرے اعتکاف کو درست نہیں کرے گا. اعتکاف کی شرط پوری نہیں ہوئی تو میرا اعتکاف درست نہیں ہوگا. چھٹی شرط جو اور 7ویں شرط, یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور مومنین کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, پوچھا جاتا ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ اعتکاف یا تو 4 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں ہو. وہ 4 مسجدیں کون سی ہے؟ مسجد نبوی, مدینہ منورہ, مسجد الحرام, مکہ مکرمہ, مسجد کوفہ اور بصرہ کی مسجد. ویسے یہ چوتھی مسجد کے بارے میں اختلاف بھی ہے فقہا میں کہ یہ کون سی مسجد ہے. باہر کیف ہم آغا سیستانی کے مبنی کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں, تو بصرہ کی, اور ظاہر ہے اس کی وجوہات میں ہم ابھی نہیں جا رہے. یا تو ان 4 مسجدوں میں سے کسی ایک میں اعتکاف کرے, یا پھر اب جو انسان مکہ میں نہیں ہے, مدینہ میں نہیں ہے, کوفہ اور بصرہ میں نہیں ہے, تو کیا وہ اعتکاف ہی نہیں کرے؟ نہیں, اس کے لیے ایک آپشن ہے. اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی جامع مسجد میں اعتکاف کرے. جامع مسجد کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام نے مسجد کی کیٹیگریز بنائی ہیں
جی اور ان کیٹیگریز کے اندر فرق ہے مثال کے طور پہ ثواب کے اعتبار سے صحیح کہ ہر کیٹیگری کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ڈفرینٹ مختلف ثواب ہے. جی ٹاپ کیٹیگری پہ یہی چاروں مساجد آ جاتی ہیں, بالکل. مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد کوفہ, ان کے ثواب کا ایک الگ ہی معیار ہے. جی شہر ایک عام شہر کے اندر جس مسجد میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ مسجد جامع ہے. اس سے نیچے ہمارے پاس محلے کی مسجد آ جاتی ہے, بازار کی مسجد آ جاتی ہے. اب مسجد جامع سے مراد کیا ہے؟ مسجد جامع سے مراد یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں پورے شہر سے لوگ جمع ہوتے ہیں. صحیح. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ جمع ہوتے ہوں, جی ہر پنجگانہ نماز میں جمع ہوتے ہوں, لیکن یہ ایسی مسجد ہے جو پورے شہر کے لوگوں کی اجتماع کی جگہ ہے. کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پوائنٹ ہو لوگوں کے. بالکل سینٹرل پوائنٹ ہو. اس کے مد مقابل کیا آ جاتی ہے؟ جیسے ایک بازار کی مسجد ہے, یعنی اس میں صرف اس بازار کے جو بیوپاری ہیں, جو تجار ہیں, وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں. کسی دوسری مارکیٹ کا بندہ بھی ادھر نہیں آتا نماز پڑھنے. یہ کہلاتی ہے بازار کی مسجد. محلے کی مسجد ایک محلہ ہے اور صرف اس محلے کے لوگ یا اس قبیلے کے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں. برابر والے قبیلے والے یا برابر کے محلے والے بھی ادھر نہیں آتے, ان کے اپنے محلے میں اپنی محلے کی مسجد ہے, وہ اس مسجد میں جاتے ہیں. یہ کہلاتی ہے محلے کی مسجد. صحیح. ان مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. مسجد کے لیے جامع مسجد ہونا ضروری ہے, یعنی وہ ایسی مسجد ہو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے مختلف لوگ یہاں آیا کرتے ہوں. یہ کسی محلے سے مختص نہ ہو کہ بھئی یہ تو اسی محلے کے لوگوں کی مسجد ہے, دوسرے لوگ تو آتے ہی نہیں. کسی بازار سے مختص نہ ہو. یہ بہت اہم شرط ہے اعتکاف میں. تو جب کسی بندے مومن کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو ضروری ہے کہ جامع مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھے. صحیح. یہ ہو گئی چھٹی شرط. اور ساتویں شرط, اعتکاف ایک ہی مسجد میں ہو. صحیح. اگر میں نے 3 دن گزارنے ہیں بالفرض, میں 1.5 دن ایک مسجد میں گزاروں اور 1.5 دن دوسری مسجد میں گزاروں, اس طرح اعتکاف میرا درست نہیں ہو پائے گا. یہ پورا کا پورا اعتکاف کا دورانیہ میں ایک ہی مسجد میں گزاروں. صحیح. اس کے بعد 8ویں شرط جو بیان کی گئی ہے اعتکاف کے صحت کے حوالے سے کہ جس کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوگا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اجازت اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے, صحیح, تو وہ اس کی اجازت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے. مثالیں اس کی کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ خاتون ہے, شادی شدہ خاتون ہے, اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی. اور اگر وہ گھر سے باہر ظاہر مسجد میں جا کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. ایک اور مثال جو مبتلا بہ نہیں ہے, اگر کوئی غلام ہے وہ اپنی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی, تو اسے بھی آقا کی اجازت درکار ہوگی. اور تیسری مثال جو نہایت مبتلا بہ مثال ہے وہ ہے اولاد کی مثال. صحیح. اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری واجب ہے, فقہاً و شرعاً. 2 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط, پہلی شرط کہ جو اس کے والدین حکم دے رہے ہیں وہ محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہو. صحیح. ضد, انا, کسی ایسے جذبے کی وجہ سے وہ حکم نہیں دے رہے اپنی اولاد کو, بلکہ وہ پدرانہ و مادرانہ محبت کی بنیاد پر اپنی اولاد کو حکم دے رہے. اور اس حکم کو نہ ماننے سے, حکم عدولی سے والدین کو اذیت ہو. صحیح. تو اس صورت میں اولاد کے لیے اپنی ماں باپ کی فرمانبرداری واجب ہے. صحیح. اور اولاد میں یہ ضروری نہیں کہ وہ اولاد کوئی نوجوان ہو, صحیح, کوئی بزرگ ہو, اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے. احسن تم. اگر ایک 50 سال کا شخص ہے جس کے والد حیات ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اگر کوئی 15 سال کا لڑکا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. صحیح. تو اگر کسی کے والدین ازروئے شفقت, ازروئے محبت اسے اعتکاف میں جانے سے منع کریں. صحیح. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے بالفرض وہ اس کی طبیعت ناساز ہے اور وہ پھر بھی اس ناساز طبیعت میں اعتکاف پہ جانا چاہ رہا ہے, اور ماں باپ محبت کی بنیاد پہ نہیں چاہ رہے کہ یہ جائے اور اس کی طبیعت خدا نخواستہ اور بگڑے. اور دوسری بات کہ وہ اگر چلا جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے, یہ ماں باپ کے لیے باعث اذیت ہے, ان کا دل دکھے گا. تو اب رب اسے یہ کہتا ہے کہ تو میرے گھر اعتکاف میں مت آ, تو اپنے ماں باپ کو ان کی فرمانبرداری کر کے ان کو راضی کر. اس میں وہ جو ہم نے ایک ریفرنس دیا کہ جہاں حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. بالکل, بہت بہترین, تھوڑا سا انٹر لنکیج اس کے درمیان میں آ جاتا ہے. بالکل, بہت بہترین آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے. جو امام حسن کی ہم نے حدیث اور ان کا واقعہ ڈسکس کیا تھا دوسری گفتگو میں, کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بہت اہم ہے. اور میں صرف ایک جملہ اس حوالے سے کہہ کے میں اپنے اگلی شرط کی طرف بڑھ جاؤں کہ ماہ رمضان جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کا مہینہ ہے, اسی طرح ماہ رمضان حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی مہینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں رمضان میں حقوق اللہ کی ادائیگی تو کر دوں, میں قرآن پڑھنے پر توجہ دوں, میں دعائیں پڑھنے پر, نماز پڑھنے پر توجہ دوں, لیکن میرا پڑوسی کیا افطار کے لیے اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں میں یہ بھلا دوں. خبردار, ہوشیار, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں
اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے بیٹھا ہوں اور میں گھر پہ نمازیں پڑھ رہا ہوں. صحیح. حقوق العباد کی ادائیگی نہایت اہم ہے. بالکل. بہرکیف نویں شرط، اعتکاف کرنے والا اپنے معتکف یعنی اعتکاف گاہ جہاں وہ اعتکاف کر رہا ہے، جو کہ کوئی مسجد ہوگی، اس سے باہر نہ جائے. صحیح. جتنے دن کے لیے بھی اس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے اس اعتکاف گاہ سے باہر نہ جائے. کچھ موارد ہیں اس کے علاوہ بلا وجہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں جی. اور کافی وقت گزر گیا اور میں چہل قدمی کرنا چاہ رہا ہوں اور برابر میں ایک پارک ہے، میں سوچوں کہ چلیں روزہ بھی ہے تو ہم ذرا چہل قدمی کر لیں، تو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ لازم ہے مکمل 3 دنوں کے دوران. 3 دن کم سے کم ہے. میں 5 دن اگر 4 دن اعتکاف کر رہا ہوں تو جتنی بھی اعتکاف کی مدت میں نے کرنی ہے، جس مدت کے لیے مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ میں مسجد کے اندر رہوں، مسجد سے باہر نہ جاؤں. 10ویں اور آخری شرط جو بیان ہوئی اعتکاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے لیے حرام ہیں. صحیح. ان کی اپنی ایک فہرست ہے. جی. ایسے کام کرنے سے اجتناب کرے. اگر ان کاموں میں سے وہ کسی کا ارتکاب کرے گا جو اعتکاف کرنے والے پر حرام ہیں تو یہ اس کے اعتکاف کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنیں گے. یہ 10 شرائط ہیں جو آغا سیستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق بیان کی گئیں، جن کا خیال رکھنا میرے اعتکاف کے درست ہونے میں نہایت ضروری ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مبتلات اعتکاف کہا جا سکتا ہے. جس طرح روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزوں سے اجتناب کرے، بالکل اسی طرح غالباً معتکف بالکل اس 10ویں کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مبتلات اعتکاف ہیں یہ تعبیر بھی بیان کی جا سکتی ہے کسی حد تک. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. یہ ہیں 10 مکمل شرائط. صحیح. تو آپ نے جہاں یہ شرائط میں ایک بیان کیا کہ مسجد سے نکلنا اس کے لیے نہیں ہے، شرائط میں سے ہے کہ مسجد میں سے نہیں نکل سکتا، تو کیا کچھ ایکسیپشنل صورتیں ہیں کہ جن کے لیے وہ اگر مسجد سے نکل سکتا ہو، مسجد سے خارج ہو سکتا ہو، ایسی صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں کیا؟ بالکل ایسا ہے. کچھ امور ایسے ہیں جن کے بارے میں بیان کیا گیا اور فقہا نے لکھا کہ ان امور کے لیے اگر انسان مسجد سے نکلے تو یہ اس کے اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنے گی. چند ایک ہیں جو بیان کی ہیں توضیح المسائل میں بھی، میں آپ کی خدمت میں بڑی تیزی سے پیش کرتا چلتا ہوں. پہلی چیز وہ ضروری کام ہے جیسے بیت الخلاء جانا، جو انسان کی ایک فطرت ہے اور طبیعت ہے، اور ظاہر ہے یہ کام مسجد میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا. اگر ایک ایسا ضروری کام ہے جو مسجد میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے، جیسے سونا بھی انسان کی فطرت اور ضرورت ہے، لیکن وہ مسجد میں سو سکتا ہے، اس کے لیے نہیں نکلیں گے. لیکن جو کام فطرتاً ضروری ہے اور مسجد میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہے. دوسرا کام غسل جنابت. غسل جنابت بذات خود غسل مسجد میں ہو سکتا ہے، یعنی غسل کرنا مسجد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. اگر میرا جسم پاک و پاکیزہ ہے اور جمعے کا دن ہے اور میں پاک و پاکیزہ پانی اپنے جسم پہ ڈال کر غسل جمعہ کر سکتا ہوں، مسجد میں کوئی ایسا جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ میں اپنے جسم کو چھپا بھی سکتا ہوں، تو اس میں بذات خود مسجد کے ساتھ اور اعتکاف کے ساتھ کوئی منافات اور ٹکراؤ نہیں پایا جاتا. لیکن غسل جنابت ایسا غسل ہے کیونکہ غسل جنابت وہ جس حالت میں انجام دے رہے وہ جنابت کی حالت ہے، اور جنابت کی حالت میں وہ مسجد میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، تو یہ غسل کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جائے گا. تیسرا مورد خواتین کا غسل استحاضہ ہے. چوتھا مورد یہ ہے کہ اگر اسے کوئی اور واجب غسل انجام دینا ہے، ان پیچھے دو غسل بیان ہو گئے واجب غسل، اس کے علاوہ کوئی اور واجب غسل انجام دینا ہے اور مسجد میں غسل دینا ممکن نہیں ہے. مسجد میں ایسے کوئی وسائل ہی نہیں ہے، مسجد میں کوئی پانی کا بندوبست یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر پانی گرے تو وہ بہہ جائے یا جہاں پہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکے، ایسا ماحول نہیں ہے مسجد میں کوئی جہاں پہ وہ غسل کر سکے، تو اب واجب غسل ہے اور مسجد میں کر نہیں سکتا تو مسجد سے باہر جا کے اس غسل کو انجام دے گا. پھر کچھ چیزیں ہیں تشییع جنازہ. کسی میت کی تجہیز میت یعنی میت کو غسل دینا، کفن دینا، اس کے امور کو انجام دینا، مریض کی عیادت اور نماز جمعہ. ان کاموں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے. اچھا، نماز جمعہ کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ نماز جمعہ جو صحیح ہو، جو اپنی شرائط کے ساتھ انجام پا رہی ہے. اگر ایک جگہ ایسی نماز جمعہ انجام پا رہی ہے جس میں شرائط پوری نہیں ہے، جو خود نماز جمعہ ہی باطل ہے، تو اس کے لیے میں اپنے اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتا. اور نویں چیز جو آخری چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ ایسا کام جو عرفی طور پہ ضرورت شمار ہو، جسے عرف عام یہ سمجھے کہ یہ اس شخص کی ضرورت ہے، یہ اس شخص کے لیے ضروری کام ہے.
ایک مثال دیے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی شخص کے گھر کوئی بیمار ہو گیا ہے, اس کی اولاد بیمار ہو گئی ہے اور کوئی اور نہیں ہے جو اولاد کو طبیب تک لے جائے. صحیح. تو اب عرفاً یہ اس کی مجبوری ہے کہ اسے اپنی اولاد کو طبیب تک لے جانا ہے. جی. تو یہ بہت سی صورتوں میں یہ اس کی ایک عرفی مجبوری ہے. اس کام کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ سے باہر جا سکتا ہے. یہ 9 چیزیں بیان ہو گئیں. ایک نقطہ جو ان سب کے لیے مشترکہ ہے صحیح وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے, جی یہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے, اوپن نہیں ہے کہ جی اب آپ نکل گئے تو ٹھیک ہے اب آپ سکون سے 2-4 گھنٹے لگا کے فریش ہو کر آئیں. جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں جی اس کام کے انجام دینے میں جتنا وقت مجھے درکار ہے اتنا وقت لگا کے وہ کام کر کے مجھے واپس ایز سون ایز پاسبل واپس آنا ہے. اگر مثال کے طور پہ مجھے اجازت دی گئی ہے بیت الخلاء جانے کے لیے اور بیت الخلاء جانے کے لیے مجھے چند دقیقے درکار ہیں تو چند دقیقے سے زیادہ کا وقت میں وہاں مسجد سے باہر نہیں گزار سکتا. اگر گزاروں گا تو یہ سبب بنے گا کہ میرا اعتکاف باطل ہو جائے. یہ کچھ مقامات ہیں جس میں ہم اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں. یعنی اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جس قصد سے نکلا ہے اسی قصد کو مکمل کر کے دوبارہ واپس آئے اور اس میں ضرورت سے زیادہ اور معمول سے زیادہ وقت نہ لگائے. یعنی وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال نہ کرے کہ جی اب میں مثال کے طور پہ غسل کرنے کے لیے نکلا ہوں تو میں بہت ہی سست رفتاری سے غسل کر رہا ہوں کہ جی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم باہر گزار لوں. یا وہ جو طبیب کی آپ نے مثال دی تو جتنے جلدی یا جس قدر قریب طبیب کو دکھایا جا سکتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ظاہراً اس چیز کا سبب بن سکتی ہیں کہ اعتکاف باطل ہو جائے گا یا اگر ہم تاخیر کریں. بالکل ایسے ہی اگر ہم ضرورت سے زیادہ وقت لگائیں گے اس کام میں, جتنی اس کی ضرورت ہے میں اسے ڈیلے کر رہا ہوں اور زیادہ وقت لگا رہا ہوں, یا میں ایک قریب کے ڈاکٹر پہ جا سکتا ہوں میں بہت دور کے ڈاکٹر پہ بغیر کسی وجہ کے جا رہا ہوں تو یہ میرے اعتکاف میں خلل ڈال دے گا. صحیح. اسی کے ساتھ ہی قبلہ کچھ ایسے امور جس طرح آپ نے شرائط میں بیان کیا, کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ جو اعتکاف کے دوران حرام جنہیں تعبیر کیا گیا ہے, وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجیے گا. بالکل, جنہیں اعتکاف کے دوران حرام قرار دیا گیا ہے وہ امور 5 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز جو اعتکاف کے دوران حرام ہے وہ ہے خوشبو سونگھنا. صحیح. انسان کوئی پھول توڑ کے خوشبو سونگھے, کوئی پرفیوم لگا کے خوشبو سونگھے. خوشبو سونگھنا اعتکاف کے دوران مطلقاً کوئی بھی خوشبو مطلقاً سونگھنا, خوشبو کا سونگھنا, اسے حرام قرار دیا گیا ہے. دوسرا جو کام حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنا. صحیح. اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تیسرا کام جسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے انسان اپنے جسم سے منی نکالے, استمنا, یا پھر شہوت کے ساتھ وہ بالفرض اپنی زوجہ کو ہی چھوئے یا بوسہ دے یا اس قسم کا کوئی بھی کام. یہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی اعتکاف کے دوران حرام ہے. صحیح. چوتھا کام جسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے مجادلہ کرنا, بحث بازی کرنا بلا وجہ کی, بغیر کسی مقصد کے مجادلہ بحث بازی کرنا, یہ حرام قرار دیا گیا ہے. اور 5ویں چیز وہ ہے خرید و فروش کرنا, میں کچھ خریدوں یا بیچوں, اسے اعتکاف کے دوران حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس کام کو انجام دینے سے ظاہر ہے میرے اعتکاف میں خلل واقع ہوگا. اور صرف ایک تذکر اور یادآوری کے طور پہ کہ یہ جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو اعتکاف کے آداب جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے ان میں بھی ان کا تذکرہ اپنی جگہ موجود تھا. تو جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو باتیں ہم تک پہنچی ان میں سے بعض ایسی تھیں کہ جس پر فقیہ نے دیگر روایات کو, دیگر دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ حرام ہے اور یہ کام نہیں ہو سکتے, اور یہ ایک فہرست بن گئی. اور بعض امور ایسے ہیں جو ان روایات میں ذکر ہوئے تھے لیکن دیگر ادلہ کو, دیگر دلائل اور قرائن کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجتہد اس نتیجے تک پہنچے, فقیہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ کام اعتکاف میں حرام نہیں ہے یا اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے, تو انہیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا. یعنی ان کو مکروہ کی فہرست, بعض مکروہ میں شامل ہو گئے, بعض ممکن ہے مکروہ میں بھی کسی اور وجہ سے شامل نہ ہوئے ہوں, کیونکہ ظاہر ہے 1 یا 2 حدیث پڑھ کے کسی بھی چیز کے بارے میں اسلام کا قطعی فیصلہ کیا ہے یہ انسان اخذ نہیں کر سکتا. تو اور قرائن ہوتے ہیں, اور روایات ہوتی ہیں, اور دلائل ہوتے ہیں, ان سب کے مجموعے کو دیکھ کے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کام کو انجام دینے سے روکا گیا ہے, لیکن دیگر دلائل کے ساتھ جب اسے جوڑا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کہیں منع کیا گیا ہے تو کہیں اجازت بھی دی گئی ہے, جس سے محسوس ممکن ہے یہ ہو کہ جی اس کا مطلب یہ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. صحیح, بالکل.
قبلہ پروگرام اپنے آخری لمحات میں داخل ہو گیا، تو آپ نے گفتگو کے دوران ایک چیز بیان کی کہ غسل جنابت کے لیے مسجد سے جا سکتا ہے، تو اس دورانیہ میں کہ جس دورانیہ میں وہ مجنب ہے اس دورانیہ میں وہ مسجد میں تو قیام نہیں کر سکتا، تو مجنب کے لیے مسجد کے لیے اعتکاف کے دوران کیا احکامات بیان کیے گئے؟ یہ بھی بہت اہم ایک سوال ہے، اور اس سوال کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جی، شرم کا مقام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، یہ شرم کا مقام ہے۔ جی، اما اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے میں شرماؤں، اس کا مطلب میرے ذہن میں شرم کا پیمانہ ہی الٹ ہے۔ جی، خدا کا حکم ہے، پیش آ سکتا ہے یہ مسئلہ، کوئی شخص مسجد میں ہے، سو رہا ہے، احتلام ہو جاتا ہے اور وہ جنابت کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم میں پھر دہرا رہا ہوں یہ جملہ، شرم مجھے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے آنی چاہیے۔ جی، خدا کی فرما برداری شرم نہیں، فخر کا مقام ہے، جی، فخر کا مقام ہے۔ جی، اب کوئی شخص جس کے اوپر جنابت کی حالت طاری ہو گئی مسجد میں، تو ظاہر ہے مومنین واقف ہیں، مجنب پر کئی کام حرام ہیں، بعض فتوے کی بنیاد پہ، بعض احتیاط واجب کی بنیاد پہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مسجد میں رہنا حرام ہے، جی، اگر مسجد الحرام یا نبوی ہے تو مسجد سے گزرنا حرام ہے، جی، مسجد میں کچھ رکھنا حرام ہے، جی، مسجد سے کچھ اٹھانا حرام ہے، جی، یہ کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اب یہ اس حالت میں آگے جس حالت میں اس کے اوپر مسجد میں کچھ رکھنا بھی حرام ہے، اٹھانا بھی حرام ہے، رہنا بھی حرام ہے، تو اس کی فوری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو، مکلف کو، معتکف کو، کہ میں اعتکاف کے عالم میں ہوں اور مجھ پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، فوری طور پہ مسجد سے باہر نکلے۔ پہلی بات، مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، جی، اور اس میں شرمائے نہیں، یہ خدا کے حکم کی بجاوری ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ جی، اور اب میں نکلتے ہوئے سوچوں کہ جی اب ظاہر ہے مجھے غسل کرنا ہے، مجھے لباس تبدیل کرنا ہے، تو میں غسل کے لیے کوئی سامان اٹھا لوں، میں لباس تبدیل کرنے کے لیے کچھ اٹھا لوں، تو مسجد سے کچھ اٹھانا بھی حرام ہے۔ جی، تو نہ یہ کچھ اٹھا سکتا ہے، جی، یا یہ سوچے کہ چلے میں یہ دو چار چیزیں اپنی جیب سے نکال کے مسجد میں رکھ دوں اور پھر میں غسل خانے کی طرف جاؤں، تو مسجد میں کچھ رکھنا بھی حرام ہے۔ تو اس کی فوری ذمہ داری یہ ہے کہ فوری طور پہ بغیر کچھ اٹھائے، بغیر کچھ رکھے، اپنے آپ کو مسجد کی حدود سے باہر قرار دے، صحیح، اور باہر چلے جانے کے بعد اب اس کو جو کرنا ہے، اب اسے جیب سے کوئی سامان نکالنا ہے تو نکال کے رکھے، کسی اور شخص کو پکڑا دے، مسجد سے کچھ منگوانا ہے تو کسی سے کہہ کے منگوا لے، اور فوری اب اعتکاف کے دوران، جنابت کے دوران مسجد میں نہیں رہ سکتے، جی، تو فوراً باہر نکلنا ہے۔ جی، اعتکاف کے دوران بلا وجہ باہر نہیں رہ سکتے، تو واپس فوراً اندر بھی جانا ہے۔ جی، تو اب یہ باہر ٹہلے، چہل قدمی کرے، یہ چیزیں اس کے اعتکاف کو خراب کریں گی۔ جی، کم سے کم جو وقت اسے درکار ہے اس میں غسل کرے، صحیح، جو بھی اپنا لباس وغیرہ اگر تبدیل کرنا ہے کرے، اور فوری طور پہ واپس مسجد کی حدود میں داخل ہو جائے، تاکہ اس کے اوپر جو جنابت کی وجہ سے حکم خدا کی طرف سے آیا اس کی بھی پاسداری ہو سکے، اور جو اعتکاف کی وجہ سے اس پر احکامات جاری ہونے ان کی بھی پابندی ہو سکے۔ اور میں پھر دہراؤں گا، ان امور میں مومن کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شرم ہمیں وہاں آنی چاہیے جب ہم خدا کی نافرمانی کے ارتکاب کر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، سلامت رہیں۔ یہ تھے قبلہ علامہ شیخ جواد یعصوبی صاحب، جو اعتکاف کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ کے حلال کے متعلق اور حرام کیے گئے احکامات کے متعلق ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ناظرین کرام اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں، پکنک پر بھی جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، خدا کے گھر کو دیکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آل محمد کا مدینہ دیکھیں، قبر بطول پر جائیں۔ ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ، اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی۔ تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ لبيك لا شريك لك لبيك
مشکور ہے ضیافت نور